الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کو ایک خاص طرح کی پاکیزگی اور تقدیس حاصل ہے۔ اس رمضان کے اندر اللہ رب العزت کو محبوب ترین عبادت روزہ کو بجا لایا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت میں ہر وہ چیز جس کا تعلق انسان کی پاکیزگی کے ساتھ ہو، جس سے انسان کو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہو، اس کو اللہ رب العزت نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور روزہ اس کا بنیادی فلسفہ بھی تقوی ہی ہے۔ جب ہم اسلامی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل جس کا تعلق خواہ عبادات سے ہو، معاملات سے ہو یا اخلاقیات سے ہو، اس کے خاص آداب بیان فرمائے ہیں۔ جب روزہ ایک بہترین اور عظیم عبادت ہے تو یقیناً روزے کے بھی شریعت کے اندر کچھ آداب متعین کیے گئے ہیں۔ روزے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان، روزہ رکھنے والا انسان سحری کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ لوگو سحری کا اہتمام کرو کیونکہ سحری کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سحری کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت اور اللہ کے مقدس فرشتے روزے دار کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اور اہل کتاب کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ سحری ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ سے پہلے جتنی امتیں اس دنیا کے اندر آئیں ان سب کے اوپر اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں میں اور ماقبل امتوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ سحری کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کو سحری کے اہتمام کی تلقین کی ہے۔ تو روزے کا پہلا ادب یہ ہے کہ روزے دار کو اہتمام کے ساتھ سحری کو اختیار کرنا چاہیے، سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان ہر روزے دار افطاری کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگ جب تک افطاری کے اندر جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ خیر پر رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب افطاری کرتے تو افطاری سے قبل دعا کیا کرتے، اور یہ دعا مسنون ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، اور رگیں جو ہیں وہ تر ہو گئیں، رگیں فل ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس کا اجر بھی ثابت ہو گیا۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو کیا ہم اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی اس دعا کے معنی کے اوپر غور کیا؟ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جن کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا، جن کو اللہ رب العزت نے ان کے روزے کا پورا اجر عطا کیا؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کرتا ہوں۔ تو اگر ایک شخص صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے
اور افطاری کے وقت وہ اگر اس بات کے اوپر غور کرتا ہے، اس کے اوپر توجہ کرتا ہے کہ کیا میرا روزہ واقعتاً اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، تو یقیناً اللہ کی اس حدیث کا وہ مصداق ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا پورا پورا اجر دوں گا۔ اسی طرح روزے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ روزے دار کو تقوی حاصل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا مظہر یہ ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، انسان کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھ کر وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ کے اوپر ثابت رہتا ہے، ہر کام میں جھوٹ کو اختیار کرتا ہے اور اسی کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے روزوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں روزے دار کو یہ نصیحت فرمائی کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، اور جب کوئی شخص تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، تمہارے ساتھ زیادتی کرے، گالم گلوچ کرے، تو تم اسے کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اور روزے دار جو ہے وہ کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے، اور تقوی کا بہترین مظہر یہ ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اچھی بات کرے، اچھا عمل کرے، بری باتوں سے اپنے آپ کو روکے، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکے، برے خیالات سے اپنی حفاظت کرے۔ اسی طرح روزے کا چوتھا ادب یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو روزے دار ہے۔ روزے دار اگر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو سنتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر روزے کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے، جو تقوی ہے، جو للہیت ہے، جو خشیت الہی ہے، اللہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔